اور جیسا کہ ہم نے پہلے یہ طے کیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز ہم کچھ نہ کچھ باتیں مہینوں کے تعلق سے یا حالات جیسے گزرتے ہیں وہ رکھتے رہیں گے آپ کے سامنے. تو یہ جو مہینہ گزر رہا ہے یا شروع ہوا ہے، اس مہینے کی نسبت سے یا اس مہینے کے تعلق سے امت مسلمہ میں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے، یاد رکھیے. اور وہ مہینہ یاد رکھیے سفر کا مہینہ. اور یہ بات بالکل عام ہے. آپ میں سے وہی شخص جو تھوڑی سی شعور سمجھ بوجھ رکھتا تھا 20-25 سال پہلے ہی، بہت زیادہ پرانا نہیں، 20-25 سال پہلے ہی، جب محرم اور سفر یہ 2 مہینوں کے تعلق سے باتیں مشہور تھی کہ ان 2 مہینوں میں کوئی نکاح، شادی، خوشی، بیاہ، سفر، افتتاح یہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے بالکل عام تھی یہ بات، اتنی عام تھی کہ جنرلی جو ہالس ہوتے تھے وہ مینٹیننس کے لیے نکل جاتے تھے. مطلب یہ 2 مہینوں میں وہ ان کا مینٹیننس، ریپیئر، سالانہ کچھ کرنا ہے، ڈیولپمنٹ وغیرہ وہ سب ہوتا تھا. یاد رکھیے الحمدللہ وقت کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں، لوگ چیزوں کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. یا یوں کہیے کہ کچھ باتیں جو خرافات اور بدعات میں سے تھی، یاد رکھیے وقت اور زمانے کی مار وہ سہ نہ سکی، یاد رکھیے، اور ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اب کوئی انسان محرم اور سفر سوچ کے کام نہیں کرتا ہے. اس کو جو بیٹر لگتا ہے، جو بہتر لگتا ہے، استخارہ کرتا ہے اور پھر وہ آگے بڑھ جاتا ہے. یاد رکھیے اور ہونا ایسے ہی چاہیے. یاد رکھیے لیکن بہرحال سفر کے مہینے کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں. تو آج سفر کے مہینے کے تعلق سے باتیں نہیں ہوں گی. سفر کے مہینے کی نسبت سے وہ جو توہم، شگن، بدشگنی، نحوست، وہ عقیدے کو انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے. تو مہینہ ایک وجہ بن رہا ہے، لیکن ٹاپک بدشگنی پہ ہوں گا ہمارا آج، کہ کیا واقعے میں بدشگنی ہوتی ہے یا کسی چیز کی وجہ سے کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے. اور بدشگنی کی یا نحوست کی کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں جو سماج میں رائج ہے. سفر کے مہینے کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں تو کئی چیزیں ہیں، جیسے کہ بلی میرے سامنے سے چلے گئی تو آج میں کام نہیں کروں گا. پہلا کسٹمر میرے پاس آیا، اس نے ادھار مانگ لیا، مطلب آج کا دن برا جانے والا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کو کہتے ہیں نحوست لینا، بدشگونی لینا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اگر کوہ چلایا تو فلاں کام ہوگا، گھر کے سامنے فلاں جھاڑ لگے تو آپ کی بچیوں کو رشتے نہیں آنے والے، ہے نا. توال سیدھا یا الٹا ہو گیا تو فلاں ہوگا. چپل اگر پلٹ گئی تو نحوست لے کر آئیں گی. جھاڑو اگر جل گئی تو فلاں چیز ہو جائیں گی، ہے نا. گھر کے اندر یہ چیز دکھ رہی ہے تو فلاں ہے. جانوروں کو آپ نے اس کیفیت میں دیکھ لیا تو اب آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. ناخن پہ اگر فلاں قسم کے دھبے آ گئے سفید تو اس کا فلاں ہونے والا ہے. تقدیر یہ کئی چیزیں ہیں، مطلب صبح سے لے کر شام تک، دن سے لے کر رات تک، پہننے، اوڑھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے اور اس سے متعلق ہر چیز کے تعلق سے یہ توہم بولتے ہیں، بدشگونی بولتے ہیں ایک دوسرے زبان میں. ٹھیک ہے. یا اس کو کہتے ہیں نحوست لینا. مطلب کس کا وہ دیکھ لیا تھا آج کا پورا دن خراب گیا، آج بزنس نہیں ہوا، تو یہ آپ نے نحوست لی، بدشگونی لی کسی کے چہرے سے. تو آج اس کے بارے میں دیکھیں گے، چونکہ لوگ سفر کے مہینے سے بدشگونی لیتے ہیں. اور ایسے عقائد ہے، ایسا مانا جاتا ہے کہ سال بھر میں جتنی بلائیں اترتی ہے، اب یہ لوگ کہتے ہیں یار اس کی حقیقت نہیں ہے، لیکن سال بھر میں جتنی بلائیں اترتی ہے اس کی آدھی بلائیں سفر میں اترتی ہے. یہ بچوں کو یہ عقائد ہے، مطلب بلائیں اترتی ہے نا، ظاہر سی بات ہے، عذابات اترتے ہیں، بلائیں اترتی ہیں، بیماریاں اترتی ہیں. حدیث میں الفاظ ہے کہ بیماری ایک مخصوص رات ہوتی ہے اس میں اترتی ہے، یہ صحیح روایت یاد رکھیں. اور اترتی ہے اور زمین پر نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس کے اندر. اور جب نازل ہوتی ہے تو وہ ہر کھلے برتن کے اندر داخل ہو جاتی ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم رات میں سو تو پانی کی تھیلیوں کو باندھ لیا کرو اس کے منہ کو، کھانے کے برتنوں پہ ڈھانک دیا کرو، اور اگر ڈھانکنے ڈھکن نہ ہو تو ایک کھڑی لکڑی ہی صحیح اس پہ ڈھانک دو، پھر بیماری اس پہ داخل نہیں ہوتی. کیسے؟ یہ سب غائب کا معاملہ ہے، لیکن بیماریاں نازل ہوتی، عذابات نازل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یاد رکھیے نحوستیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی زمانے، کسی دن، کسی شخصیت، کسی جگہ سے مخصوص نہیں ہے. انسان کی بدعمالیاں نحوست لاتی ہے. گناہ گاروں کی بستی نحوست والی بستی ہے، لیکن وہ بستی پورے دنیا کے لیے نحوست نہیں ہے، وہ ان کے لیے نحوست ہے نا. جہاں گناہ ہوتے ہیں، معصیت ہوتے ہیں، برائی ہوتی ہے، زنا ہوتا ہے، جوا کھیلا جاتا ہے، شراب پی جاتی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں، شرک کے اڈے ہوتے ہیں، تو وہاں ظاہر سی بات ہے نحوست ہوتی ہے. لیکن نحوست ان لوگوں کے اس اعمال کی وجہ سے، وہ نحوست پورے انسانیت کے لیے نہیں ہے. ابھی بات سمجھے. لیکن سفر کے مہینے کو من جملہ پورا مہینہ، محرم کا مہینہ غم اور سفر کا مہینہ نحوست ڈکلیئر کر دیا گیا. اب اندازہ لگائیے کیا کوئی چیز نحوست والی ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات حدیث سے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جب وہ زمانے کو برا کہتا ہے. ابن آدم زمانے کو برا کہہ کر مجھے گالی دیتا ہے، اس لیے کہ زمانے کا الٹ پھیر کرنے والا میں ہوں. حالانکہ اللہ رب العزت کی کوئی صفتی نام دہر نہیں ہے، زمانہ نہیں ہے، لیکن چونکہ زمانہ اللہ کی میک ہے، اللہ اس کا میکر ہے، زمانہ اس کی کریشن ہے، اللہ اس کا کریٹر ہے. تو جب آپ اس کی میک کو برا کہتے ہیں، کریشن کو برا کہتے ہیں، تو کریٹر کو، بنانے والے کو برا لگتا
تو جب انسان زمانے کو برا کہتا تھا، سفر کو آپ مکمل طور سے نحوست والا کہہ رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ گالی دے رہے ہیں آپ، اور یہ بالکل عام بات. تو عادی بلائیں اتر رہی ہے اس مہینے میں. یہ مہینہ بڑا ڈینجرس مہینہ، ایک دم خطرناک مہینہ ہے. اس کے اندر ایک تاریخ ہوتی ہے، اور خاص طور سے اس کے پہلے 13 دن بہت زیادہ نحوست والے ہوتے ہیں لوگوں کے عقیدے کے مطابق، شریعت کے نہیں، بہت خطرناک ہوتے ہیں. اور وہ اس کے اندر برائیاں آتی ہے، حتیٰ کہ لوگ جو جاہل ہوتے ہیں، جاہل قسم کے ہوتے ہیں، یاد رکھیے وہ جو پہلا سال شادی ہو کر جس جوڑے کو ہوتا ہے ان کو ساتھ بھی نہیں رہنے دیتے. وہ تو نہیں، صبر کا مہینہ 13 دن تو کم از کم ساتھ آپ لوگ نہیں رہیں گے فرسٹ ایئر. لیکن نحوست والا مہینہ ہے، بلائیں اترتی اس مہینے میں نعوذ باللہ. تو بہرحال لوگوں نے ایسے عقائد باندھ لیا تھا، لہٰذا ان برائیوں کو اور بلاؤں کو ٹالنے کے لیے اس مہینے کیا کرتے معلوم؟ اس کے توہ مطلب وہ اس کی نحوست کو اور اس کے بچگونی کو دور کرنے کیا کرتے معلوم؟ 13 تاریخ کو صدقات دیے جاتے ہیں. کوئی چنے وغیرہ بھون کر کھلا رہا ہے، تو کوئی ایک انڈا، 2-3 بلاوے، 1-2 نیمبو، 2-4 ہری اور 2-4 لال مرچی، نمک، ہلدی اور پاؤڈر والی مرچی، اس کے علاوہ مختلف مسالے، سب ایک مانگنے والے آتے ہیں. خاص طور سے کچھ غیر مسلم ہمارے جو بھائی ہوتے ہیں، یاد رکھیے اس ملک میں اس میں قوم ہوتی ہے، وہ قوم آتی ہے گھر پر، پھر اس میں سب یہ چیزیں ایسے الگ الگ ڈالتے. اب تو نہیں ہوتا، لیکن بچپن میں نے پورا مکمل دیکھا یہ سین. گلیوں میں یہ لوگ آتے تھے اور لوگ انتظار کرتے تھے مسلمان، اور ان کو یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی رکھتے ہیں اور دیتے تھے. تو لہٰذا اس کی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے وہ یہ سب چیزیں کر رہے تھے. یاد رکھیں، سبحان اللہ. تو کیا نحوست کی کوئی حقیقت ہے؟ وہ ہم کو دیکھنا ہے. اب سفر سے کسی نے جوڑ دیا وہ تو بہت غلط کام کیا، لیکن کیا نحوست ہوتی بھی ہے؟ تو یاد رکھیے نحوست ہوتی ہے لوگوں کی اعمال کے بد اعمالیوں کی وجہ سے، گناہ اور معصیت کی وجہ سے ان لوگوں پر اس چیز کی نحوست ہوتی ہے. یاد رکھیے، لیکن وہ پوری انسانیت کے لیے نہیں. جیسا کہہ دیا گیا سفر کا مہینہ پورا منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری انسانیت کے لیے نہیں. ہاں، مخصوص انسان گناہ کرے، چاہے سفر میں کرے، چاہے رمضان میں کرے، چاہے ذی الحجہ میں کرے، اس کے لیے وہ نحوست ہے. لیکن آپ نے پورا ڈکلیئر ہی کر دیا پورا سال کہ بولے یہ ایک مہینہ نحوست کا ہے. تو یاد رکھیے بہت غلط چیز ہے. ہم زمانے کو گالی دے رہے ہیں نعوذ باللہ، اور زمانے کو برا کہہ کر اللہ رب العزت کے تعلق سے برا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو گالی دے رہا تھا کہ. تو لہٰذا اسلام یاد رکھیے ایک مکمل دین، ضابطہ حیات ہے جس نے یہ سب چیزیں بتا دی. اور عقائد کے معاملے میں اسلام نے ہم کو ذرہ برابر ڈیل نہیں دیا. عقائد، بلیفز، اس کو مکمل کر دیا. یاد رکھیں اب جب سفر کو منحوس مانتے ہیں تو کئی اسلامی عقائد کو ہم توڑتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ خرافات سے لے کر، بدعت سے لے کر شرک تک چلے جاتے ہیں. اندازہ لگائیے، شرک سب سے سنگین جرم، سب سے بڑا گناہ، ایسا گناہ کہ جس اگر آنکھ بند ہو جائے مطلب موت آ جائے، جہنم کے علاوہ کوئی دوسرا ٹھکانہ ہی نہیں. یاد رکھ لیجیے وہاں تک پہنچا دیتے ہی بدعقائدگی. یاد رکھیے. تو لہٰذا ماہ سفر کو دور جہالت میں مشرکین منحوس مانتے تھے. اپنے جملے کو میں دوہرا رہا ہوں، دور جہالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے مشرکین سفر کے مہینے کو منحوس مانتے تھے. کون مانتے تھے؟ مشرکین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا سفر. ایک حدیث کا بڑا تھوڑا سا حصہ آگے پوری حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سفر کو جو تم لوگ منحوس مان رہے ہو اس کے اندر اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، سفر منحوس نہیں ہے. یہ بات بیان کرتی. بات کے ادوار میں، یہ صحابہ وغیرہ کے دور کی بات کر رہا ہوں، لوگوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی سفر منحوس نہیں ہے، دور جہالت میں لوگ مانتے تھے، یہ نہیں ہے بتانے کے لیے کہا کہ سفر المظفر، سفر کا مہینہ تو کامیابی کا مہینہ ہے، تاکہ وہ جو نحوست ہے، لوگ جو غلط فہمیاں لے رہے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے یہ تک کہا. لیکن لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی. دور جہالت میں لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کو توڑا اور کہا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. لیکن آج تک وہ کڑی اور سلسلہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جاہل مسلمانوں کے اندر آج بھی راج ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہے. اگر میں نیوی مانتا ہوں تو میں احتیاط کرتا ہوں، یہ تو کم از کم باقی ہے. مطلب میں تو نہیں مانتا سفر منحوس ہے، لیکن امی نہیں بول رہے، ابا نہیں بول رہے، پڑوسی نہیں بول رہا، اڑوسی نہیں بول رہا، یہ نہیں بول رہا، وہ تو میں کر لیتا ہوں. تو پھر کیا فرق آپ میں کہ جو یہ کہے کہ میں شرک تو نہیں کرتا ہوں، لیکن شرک کے جو طریقے جن طریقوں سے یہ مانگتے ہیں سب چیزوں کو صحیح بھی سمجھتا ہوں، خاموش بھی رہتا ہوں. تو یہ حامی بدلا ہے، یہ بھی ہاں کہنے کا ایک طریقہ ہے. حتیٰ کہ یہ خاموشی کو حامی ماننا، شریعت نے اس کو قبول کیا ہے. کہاں قبول کیا ہے؟ ایک لڑکی کا نکاح ہے اور جس کی بھی شادی پہلی بار ہی ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خاموشی ہاں ہوتی ہے. تو شریعت نے اس کی خاموشی کو ہاں مانا ہے. تو ہم کچھ نہیں تو مطلب مان تو نہیں رہے، لیکن پھر بھی اب سب بولتے ہیں تو نہیں کرے تو اچھا ہی ہے نا، کیا کرنا ہے. تو گویا ہم بھی اس کے خلاف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس نحوست کے عقیدے کو توڑنے کے لیے اس میں کوئی کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگوں کو بیٹھ کر بات چیت کر کے سمجھانے کے لیے ہم آگے نہیں بڑھ رہے. تو یہ نحوست کا یاد رکھیے بہت ہی خطرناک یاد رکھیے
عقیدہ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے نحوست کے تعلق سے، اور یہ توہم سارے جو شگن بدشگنیوں کی چیزیں تھی، اللہ کے رسول نے اس کو توڑا، اور کیا فرمایا حدیث کے اندر، حدیث کے بعد لا ادوا، بیماری میں خود سے پھیلنے کی طاقت نہیں ہوتی، ہاں اللہ جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے، لا ادوا، بیماری میں دور جہالت میں عربوں میں ایک عقیدہ تھا بیماری سیلف لگتی ہے، اس کو لگوں گی اس کو نہیں لگوں گی، اس میں وہ ہوتا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری خود سے نہیں لگتی ہے، بیماری کس سے لگتی ہے؟ اللہ کے حکم سے لگتی ہے، یاد رکھیے۔ تو آپ نے فرمایا لا ادوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیماری سے احتیاط نہیں، احتیاط آپ کریں لیکن لگنا ہے تو لگتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو لا ادوا، بیماری خود سے نہیں لگتی، وہ عقیدے کو توڑا آپ نے۔ پھر آگے فرمایا ولا طیرۃ، اور توہم کی، نحوست کی، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ طیارہ کیا تھا یاد رکھیے، ایکچولی یہ طیر سے لفظ آتا ہے جو چڑیا کو بولتے ہیں، طیارہ اسی سے لفظ آتا ہے ہمارا، ایروپلین کو بولتے ہیں۔ دور جہالت میں عرب کیا کرتے تھے، کوئی کام کرنا ہے تو یس اور نو نکالتے تھے، کیسا؟ ایک پرندہ لاتے تھے اور اس کو اڑا دیتے تھے، اور پہلے سے بول دیتے تھے کہ سیدھے طرف گیا تو کریں گے، الٹے طرف گیا تو نہیں کریں گے، الٹے طرف گیا تو کریں گے، سیدھے طرف گیا تو نہیں کریں گے۔ اب پرندہ جدھر اڑ جاتا تھا اس کے حساب سے عمل کرتے تھے۔ تو ولا طیرۃ، بدشگونی کی اور یہ توہم کی اور نحوست کی کوئی حقیقت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ولا طیرۃ، تو یہ اس طرح سے فال کھولنا یہ درست نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا ولا حامۃ، اور الو کی اور بھوت پریت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، روح کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دور جہالت میں عقیدہ تھا کہ روحیں گھومتی اور بھٹکتی ہے، یا الو منحوس ہے، جس گھر پر بیٹھ کر وہ چلا دے رات میں بس اس کی تو پنوتی لگ گئی، اور یقین جانیے لوگ آج تک یہ مانتے ہیں، یہ آج تک مانتے ہیں۔ یہ عوام میں آپ بیٹھیں گے تو یہ سارے عقیدے آپ کو ملیں گے، بھائی میری تو بڑی دکان چل نہیں رہی، تو بڑے تم رہتے کس علاقے میں، کتنے الو ہیں وہاں، الو بیٹھ کے چلا دیا ہوگا، لگ گئی تم پہ پنوتی، تو کہ الو کو آپ نے طاقت دے دی کہ وہ پنوتی لا سکتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال آپ نے فرمایا کوئی ہم یہ کوئی بھوت پریت کچھ نہیں ہوتا، ایسی کوئی ریالٹی نہیں، انسان مرا، الین اور سجین جیل کے اندر بندہ یا نیکوکاروں کے رجسٹر میں نام لکھ دیا گیا، تھرڈ کوئی پلیس ہی نہیں اس کے لیے، وہاں ہو گئی یا تو قید ہو گئی سجین کے اندر، یا الین آرام سے سو گئی وہ روح، ختم ہو گیا اس کا معاملہ۔ تو کوئی بھوت پریت نہیں ہوتا ہے، اور الو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر آخر فرمایا ولا سفر، اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ تو بیان کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے باوجود مسلمان کہہ رہے نہیں 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 وہ منحوس ہے، اللہ کے رسول فرما رہے منحوس نہیں ہے۔ آپ فرما رہے کہ شگونی مطلب بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بدشگونی لینا میں نے آپ کو بتا دیا، بلی راستہ کاٹ گئی تو یہ برا ہوگا، کوے نے چلایا تو وہ یہ بدشگونی یاد۔ اچھی شگون شریعت میں جائز ہے، لیکن اچھا شگون کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، حدیبیہ کا جو ہے معاہدہ ہو رہا ہے، اور سہیل آئے ادھر سے مشرکین کی طرف سے معاہدہ کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سہیل آ گئے ہیں تو معاہدہ سہل ہو جائیں گا، آسان ہو جائیں گا۔ اچھا شگون لیا، سہیل ایک اچھے انسان تھا، مسلمان نہیں ہوتے لیکن اچھے انسان تھے، سمجھدار تھے، تو آپ نے اچھا شگون لیا اس۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطوط بھیجتے، لیٹرز بھیجتے، تو آپ اچھے نام والے شخص کو ڈھونڈنے لگاتے، اچھا نام، تاکہ وہ نام سنتے ہی تھوڑا سا فرسٹ امپریشن پڑتا ہے، اور اچھی شکل و صورت جس انسان کی ہوتی ہے اس کو پریفرنس دیتے، ترجیح دیتے تھے، تو اس سے پتا چلا اچھا شگون تو آپ لے سکتے ہیں۔ جیسے آپ کہے کہ کچھ نیک لوگوں کو دیکھ کر آپ کہے کہ آپ لوگ آ گئے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کام میں آسانی کر دیں گا۔ آپ نے کسی چیز کو دیکھا کہ آپ کوئی کام کر رہے تھے، گرمی تھی، آپ کے بادل آ گئے، انشاءاللہ آپ جو ہے تھوڑا ریلیف اور تھوڑا آسانی اور سکون ملے گا، ہے نا؟ تو یہ اچھی چیز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ بدشگونی نہیں، اچھی شگون جائز ہے، لیکن وہ اس لیمٹ پہ نہ ہو کہ آپ کے قدم مبارک آ گئے تو میرے کام ہو جائیں گے۔ کسی کے قدم مبارک نہیں ہے اللہ کے رسول کے جانے کے بعد، انبیاء کے قدم مبارک ہوتے ہیں بس۔ ہاں، نیک لوگوں کے اچھے اعمال کے نتیجے میں، جب برے لوگوں کے برے اعمال کے نتیجے ان کے ساتھ نحوست ہوتی ہے، تو نیک لوگوں کے اچھے اعمال کے نتیجے ان کے ساتھ اچھائی اور خیر ہوتی ہے، الگ بات ہے، لیکن برکتیں نہیں ہوتی کسی کے پاس۔ مبارک تو بس انبیاء کی ذات ہے، بس کوئی نہیں اس کے علاوہ، تو وہ بھی ایک پھر ایکسٹریم ہو جائیں گا، لیکن ایک سمپل سینس میں کہ بھائی نیک لوگ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھو بادل آ گئے تو اللہ نے ایک سہولت دے دی تو فلاں چیز ہو جائیں گی، تو یہ اچھی بات ہے۔ تو بس شگونی حرام ہے، اچھے شگون لینے میں کوئی عرض نہیں، وہ بھی لمیٹڈ ہے، یاد رکھیے آپ۔ تو یہاں جو ہے سفر کے مہینے کو جو منحوس سمجھنے کے بارے میں جو عقیدت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا چور چور کر دیا، اس کو ختم کر دیا، لیکن لوگ جہالت کے دور سے آج تک اس میں بدشگونی لیتے رہتے ہیں، یاد رکھیے۔ اب آئیے بدشگونی کا اسلامی نظریہ کیا ہے، یاد رکھیے۔ تو پہلا بتا دوں، بدشگونی کا اسلامی نظریہ یہ ہے کہ بدشگونی یا نحوست ہوتی ہے وہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، وہ کسی وقت زمین زمانے اور شخصیت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جیسا کہ پورا سفر کا مہینہ منحوس، پورا محرم کا مہینہ غم اور پورا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، لوگوں نے کچھ اعمال کی جس کے نتیجے وہ ان کے ساتھ وہ ہوا اور ان پہ عذاب آیا اور ان کے لیے نحوست تھی وہ، لیکن پورے عالم کے لیے وہ نحوست نہیں ہوتی، جیسا سفر کے مہینے کو پورے عالم کے لیے نحوست منحوس ڈکلیئر کر دیا گیا۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ نے لکھ دیا ہے،
لکھ دیا ہے. اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ مصیبت آتی ہے یاد رکھیے زمین پر اور تمہاری نفسوں میں، وہ کتاب میں آلریڈی لکھا ہوا ہے، وہ ریٹن فارم میں، اس پہ کوئی وہ نہیں ہے یاد رکھیے. تو لہٰذا مصیبت تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اس نے آلریڈی لکھ چکی ہے. تو آپ کا یہ ماننا، میرا یہ ماننا سفر منوسی غلط بات ہے یاد رکھیے. دوسری چیز یاد رکھیے وہ یہ ہے جو ہم کو سمجھنا ہے یاد رکھیے، اور اہم چیز ہے یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ کوئی زمین اور کوئی زمانہ منوس نہیں ہوتا یاد رکھیے. جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے یہ گھر منوس ہے، یہ مہینہ منوس ہے، یہ شخص منوس ہے، اس کی زبان منوس ہے، اس کی نظریں نحوست والی ہے. یہ آ گیا نا تو کام خراب ہو جاتا، اس نے بولا نا تو وہی ہو جاتا جو اس نے بولا، وہ گھر جس نے لیا نا آج تک برباد ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا یاد رکھیے. ہاں ایک پرٹیکولر انسان کے لیے وہ گھر منوس ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے بدعمالیاں کر کے اس کو نحوست برا بنا دیا ہے، لیکن سب کے لیے نہیں ہوتا ہے. تو اس بات کو سمجھنا. اور جب ہم کسی زمانے کو منوس کہتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہم جو ہے ایک طرح سے برا بھلا کرے، گالی دے. اسی طرح نحوست ماننا، بدشگونی لینا، اللہ پر توکل کے بھی خلاف. اللہ پہ بھروسہ پھر کیا ہے؟ اچھا بدشگونی کیا ہے یا نحوست کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے یہ توقع کرنا کہ یہ نقصان اور نفع کا مالک ہے، یہ ہے نحوست اور یہ ہے بدشگونی. اور پھر انسان اس سے رک بھی جاتا ہے کبھی کبھار، اور یہ بہت خطرناک چیز یاد رکھیے، شرک تک جاتا ہے. انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. اب آئیے، اگر کوئی انسان بدشگونی نہیں لیتا ہے کسی بھی چیز سے اور اس سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اس کی فضیلت کیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو شخص اپنے آپ کو بدشگونی سے بچاتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث طویل ہے، بس میں تھوڑا سا اس کا حصہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. ہم لوگ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم کو ان میں شامل کرے، لیکن یقیناً ویسے اعمال بھی کرنا پڑیں گے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو روز قیامت بنا حساب کتاب کے سیدھے جنت میں جانے والے یاد رکھیے لوگ. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے بیان کر دیا تو ان کی صفتیں بتا دیجئے، خصوصیت بتا دیجئے، خصلتیں بتا دیجئے، کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا وہ اپنے جسم کو داغتے نہیں ہیں. پہلے زمانے میں علاج کے لیے جسموں کو داغا جاتا تھا، لوہے کو گرم کیا جاتا تھا اور اس کو چپکا دیا جاتا تھا، تو وہ داغتے نہیں ہیں. سٹیچنگ کا بھی علاج ہوتا لیکن داغنے کا جلدی اثر کرتا تھا، تو وہ داغتے نہیں ہیں. آنکھ سے علاج کرانا یا کرنٹ سے علاج کرانا مجبوراً جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، چونکہ آنکھ کی قسم کرنٹ ہوتا ہے جس سے علاج ہوتا ہے، لیکن کر سکتے، حلال ہے، صحابہ کرتے تھے لیکن پسندیدہ نہیں آتا. تو کہ وہ داغتے نہیں اپنے جسموں کو. دوسرا فرمایا اور کہا وہ جو ہے دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں. دم کرنا اور کروانا دونوں جائز یاد ہے، لیکن ان کا توکل اللہ پہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، نہ دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں. اور تیسرا فرمایا، آگے فرمایا نہ کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہیں اور اپنے رب پر مکمل توکل کرتے ہیں. تو جنت میں جانے والے پہلے 70,000 یا جو 70,000 بنا حساب کتاب ہو جائیں، ان کی صفت کیا ہے؟ وہ نحوست نہیں لیتے چیزوں کی اور اللہ پر مکمل توکل کرتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ان کی صفت ہے. تو یہ فضیلت ہے، توہم، نحوست نہیں لینے کی یاد رکھیے. تو لہٰذا ہم کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب نحوست لینے کا گناہ کیا ہے وہ بھی دیکھیں. جو لوگ نحوست لیتے ہیں جیسا کہ فلاں ہو تو فلاں ہوتا ہے، آپ کی بچیوں کو رشتے کہاں سے آئیں گے، ان کا تو فلاں ہے. پہلے تو میں نے یہاں تک دیکھا تھا جس کے دانتوں میں جگہ ہوتی ہے نا زیادہ، خاص طور سے دو بیچ کے جو ہوتے ہیں، تو وہ لوگ تقدیر والا ہے. سنا آپ نے؟ تو وہ دور جاہلیت میں عرب کیا کرتے تھے معلوم، اپنی بچیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لکڑیاں اٹکا دیتے تھے یہاں اندر، تاکہ جب بڑی ہو تو دانت میں اور گیپ ہونا شروع ہو جاتا تھا. ہمارے پاس ہی میں نے دیکھا، اور تمہارے دو دانت الگ ہیں ماشاءاللہ، اور تقدیر والے. تم اگر دانتوں سے ہی تقدیر ہوتی ہے تو جس کے دانت سامنے کے دو دانت ہی نہیں ہے کتنا تقدیر والا ہوا ہو، اس کو تو گیپ ہی گیپ ہے پورا یہاں سے وہاں تک. کیا مانیں گے آپ اس کو؟ آپ بولیں گے بیس لیس بات ہے. دانتوں سے تقدیر کا کچھ ہوتا، ہاں یہ بول سکتے دانتوں سے اس کا فلاں ہے، اس کے کھانے پینے میں مسئلہ ہوتا ہے، وہ سب الگ بات ہے، لیکن اس کا تقدیر سے کیا لینا ہے. لیکن بنا دیا ایک انگلی، 6 انگلی، 5 انگلی کے ساتھ چھوٹی انگلی ہو، بہت تقدیر والا بچہ ہے، اس کو پتا تکلیف کیا ہوتی ہے چھٹی انگلی جب کام نہیں کرتی تو ہے نا. یہ سب توہم ہے، یہ سب بنے بنائے چیزیں. کالی بلی اگر راستہ کاٹ گئی تو فلاں ہو جانے والا ہے، فلاں قسم کے جھاڑ سے یہ ہوتا ہے، فلاں قسم کے پہاڑ سے ہوتا ہے، فلاں قسم کا پتھر ٹھنڈک لاتا ہے، خیر لاتا ہے، خوبی لاتا ہے، فلاں پتھر اولاد لاتا ہے، لڑکے لاتا ہے. یہ سب بنائے. تو یہ سب ہے شگون لینا، بدشگونیاں لینا، مطلب کسی سے شگون لے رہے، کسی سے بدشگونی نحوست لی جا رہی ہے. یاد رکھیے. اب اس کا گناہ کیا اگر بدشگونی کو انسان لیتا ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے. اور کیا الفاظ تھے؟ الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن. بدشگونی لینا، نحوست لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے. دیکھیے اب کیا ہے، بدشگونی لینا شرک ہے. میں نے شروع میں بدشگونی کیا ہے؟
اللہ کے علاوہ کسی چیز کو یہ سمجھنا کہ وہ خیر اور شر کی مالک ہے، اچھائی برائی لا سکتی ہے، تو یہ شرک ہے، یاد رکھیے۔ اب یہاں چھوٹی چیز کلیئر کر دیتا ہوں، کوئی اگر یہ کہہ دے کہ میں نے دوا کھائی اور میں فائدہ مجھے ہوا اور میں شفا یاب ہو گیا، اس میں کوئی غلطی نہیں۔ اللہ نے دوا میں وہ صفت دی ہے خود، جیسا کوئی کہے سانپ کاٹے تو انسان مر جاتا ہے، صحیح بات ہے، اللہ نے سانپ میں زہر دیا ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن کوئی کہے سانپ گھر سے گزر گیا تو بزنس بڑھ جاتا ہے، سانپ گھر میں دکھنے لگے تو تقدیر کھلنے لگ جاتی ہے، یہ پرابلم ہے۔ جو چیز سے شیر آیا تو مجھے ڈر لگتا ہے، نیچرل شیر کھا جاتا ہے انسانوں کو، تو اس میں کوئی برائی نہیں کہنا کہ شیر انسانوں کو کھا جاتا ہے نا، کتا انسان کو کاٹ سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، اس کے دانت ہے، زہریلا ریبیز ہو سکتا ہے، یہ صفتیں اللہ نے ان میں دی ہیں، اس کے بارے میں کہنے میں کوئی، جیسا کہ کسی پتے میں اللہ نے شفا دی ہے، اس کو پیس کے کھانے سے فائدہ ٹھیک ہے، لیکن پتے کو خالی رکھ لینا، ہوا میں جھلا دینا، گلے میں باندھ لینا، ٹھوک دینا، جلا دینا اور آپ کر اب بس سے تو خیر ہی خیر شروع ہو گیا یہاں سے اور شر دور ہوگا، یہ پرابلم ہے، یہ شرک۔ تو آپ سے فرما رہے کہ جو نحوست لیتا ہے، بدشگونی لیتا ہے، شرک کرتا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں یوں الفاظ آپ نے فرما رکھا، جسے نحوست نے کسی کام سے روک دیا تو اس نے شرک کیا، جسے کسی نحوست نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا۔ کیا مانا ہوا کہ ایک انسان نے کسی چیز سے نحوست لی اور کہا کہ اب میں یہ کام آج نہیں کروں گا چونکہ یہ چیز ہو گئی ہے، بلی راستہ کاٹ گئی، میں سفر نہیں کروں گا، گھر سے نکلا ایک برے انسان کا چہرہ دیکھ لیا جس کا چہرہ دیکھ کے سب بولتے نقصان ہوتا، میں کام نہیں کروں گا، سفر کا مہینہ شروع ہو گیا تو میں بزنس نیا نہیں کھولوں گا، اب انتظار کروں گا اور ربیع الاول میں پھر ہم انوگریٹ کریں گے، میں نہیں کروں گا، تو یہ کیا ہو گیا؟ آپ کو آپ کے اس نحوست نے یا اس بدشگونی نے اس کام سے روک دیا، یہ شرک ہے، چونکہ آپ نے اس کو رب بنا دیا، خیر اور شر کا دینے والا بنا دیا، یہ شرک ہے۔ اب اللہ رحم کرے، کتنے لوگ اس میں مبتلا، یاد رکھیں اس قسم کے شرک میں، یاد رکھیں اللہ ہماری حفاظت کرے، لیکن یہ عام ہے۔ اب بدشگونی کون لیتا تھا؟ قرآن سے ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن نے کئی جگہ یہ بیان کیا اور فرمایا کہ بدشگونی کافر لیا کرتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی جو قبطی تھے اور ساتھ میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور مسلمان جو بنی اسرائیل تھے ان سے نحوست کا عقیدہ رکھا، کہا یہ موسیٰ جو عذابات ہم پہ آ رہے ہیں نا، یہ تمہاری نحوست سے نعوذ باللہ آ رہے ہیں، حالانکہ عذابات آ رہے تھے اللہ کی بات نہیں ماننے کی وجہ سے۔ دوسرا، صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے بدشگونی لی اور کہا کہ تمہارے جو تم یہ کام کر رہے ہو نا، جب سے یہ دعوت کا کام نہیں ہوتا ہم لوگ سکون میں تھے، جب سے تم آگے اللہ کی بات کر رہے ہو نا، مصیبتیں، دکھ، پریشانی آ رہی، کیونکہ ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ پہلے نبی کو بھیجتا ہے، اپنی ہدایت اپنے جو جس کو کہتے ہیں دعوت کو پورا کرتا ہے، دعوت کے بعد قوم قبول نہ کرے اس کو تو پھر عذابات آتے ہیں، تو ان پہ عذابات آ گئے اور وہ کہہ رہی نحوست ہے اور تمہاری وجہ سے آ رہی، تو نحوست کا عقیدہ لینا یہ مشرکین کا کام تھا اور مشرکین نے یہ کیا، جس کے کئی دلائل قرآن کے اندر موجود ہے، یاد رکھیں۔ اب بدشگونی کا علاج کیا ہے؟ یاد رکھیں بدشگونی جو لوگ لیتے ہیں اس کا علاج کیا ہے، اور جو دل میں کبھی بات آ جاتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ کبھی ہوتا ہے دل میں بات آ گئی، میں مانتا نہیں ہوں لیکن دل میں ایک دم آ گیا، جیسا کسی نے کہا کہ بس سنیچر کو نکاح مت رکھو، سیٹرڈے، میں نے بولا نہیں میں تو رکھوں گا سیٹرڈے کو نکاح، اب نکاح ہو گیا، اب آگے کچھ گڑبڑ ہوگی تو ایک دل میں تھوڑا سا چبھن ہوتی، پھر سامنے والا صحیح تو نہیں بول رہا تھا، نعوذ باللہ ہوتی، یاد رکھ دونوں کا مسئلہ ایک ہی حدیث کے اندر حل ہو جاتا ہے، اب یاد رکھ۔ تو بدشگونی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے سوال کیا ایک صحابی تھے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کچھ ایسے کام ہیں جو ہم جہالت کے دور میں کیا کرتے تھے، ٹھیک، ہم کاہنوں کے پاس جاتے تھے، کاہنوں کے پاس، کاہن مطلب جو کل کی بات بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاہنوں کے پاس مت جایا کرو، ٹھیک۔ پھر وہ صحابی نے دوسرا سوال کیا اور پوچھا، کہنے لگے کہ ہم جو نحوست پکڑا کرتے تھے، ہم دور جہالت میں نحوست پکڑتے تھے، مطلب چیزوں سے بدشگونی کا عقیدہ رکھتے تھے، جو الو اور بھوت پرے تو ہم نے سب دیکھ لیا پہلے، یاد رکھیں، تو ہم عقیدہ رکھتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا بدشگونی ایک ایسی چیز ہے جس کو تم میں سے بعض لوگ اپنی نفس میں محسوس کرتے ہیں، لیکن بدشگونی تم کو کسی کام سے نہ روکے۔ بعض لوگ ایسے جس کو بدشگونی دل میں کھٹکتی ہے آ کر، لیکن یہ چیز تم کو کسی کام سے روکنا نہیں چاہیے، تو کبھی خیال آ جانا کوئی بری چیز نہیں ہے، وہ خیال کی وجہ سے عمل چھوڑ دینا یہ خطرناک چیز ہے، یاد رکھ، اب آپ شرک کے مرتکب ہو جائیں گے۔ خیال آ جاتے ہیں، چونکہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھار بدشگونی وغیرہ اتنی عام ہو جاتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھ۔ دیکھیے بدشگونی الگ چیز ہے، تجربات کی بنیاد پہ کہی گئی بات ایک الگ چیز ہے، یاد رکھیے، وہ سمجھے آپ، نہیں تو بولے بڑے جو بول رہے سب غلط بول رہے، پہلے زمانے میں سب غلط، اور ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سامنے آئل گرا ہوا ہے اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں گاڑی سلو چلائیے، اور سامنے آئل میں بدشگونی نہیں لیتا ہوں، میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، اور گاڑی پھسل جائیں گی، صحیح بات ہے بھائی، آئل میں گاڑی نہیں چلتی ہے،
وہ جو ہوتا ہے ٹینکر سے آئل گر گیا سمجھ لی راستے پہ، کیا ہوتا ہے اچھے 30 مار خانہ آپ رہو گاڑی چلانے میں، اس میں نہیں گاڑی صحیح رہ سکتی، گرنا ہی ہے، کاروں کی کار گھوم جاتی پوری گول گول، تو گاڑی ٹو ویلر کیا ہے؟ تو یہ نہیں ہے، یہ تو ایک تجربے کی بنیاد پہ بات کہی جا رہی ہے، ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بات کہی جا رہی ہے، دکھ رہا ہے کیا ہونے والا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ نحوست یہ ایک الگ عقیدہ ہے یاد۔ تو اللہ کے ساتھ فرمایا دل میں کبھی باتیں آ جاتی ہیں، رکنا مت، لیکن ان باتوں کی وجہ سے آگے بڑھو، رکنا مت۔ کیا فرمایا آپ نے بدشگونی ایک ایسی چیز ہے جس کو تم اپنے بعض لوگ اپنے اندر محسوس کرتے ہو، لیکن بدشگونی تمہیں کوئی کام سے روکنا نہیں چاہیے، رکنا نہیں ہے اس کام سے، میں نے کرنا تو ہے اللہ پر توکل کرتے ہوئے، یاد رکھیں پورا بھروسہ کرتے ہوئے، ڈگمگ نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے پھر آزمائشوں میں چلے جاتے ہیں، بھروسہ کر کے رب العزت انشاءاللہ خیر کرے گا۔ تو یہ بدشگونی کا علاج ہے، یاد رکھیں آئے بھی دل میں تو رکنا نہیں ہے، کام کر جانا ہے۔ دوسرا اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اچھا ہے برا ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ابھی ہمارا ٹاپک نہیں لیکن یہ بھی صاحب نے کہا جو کچھ ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے، سب اچھے کے لیے ہوتا ہے، سب کچھ اگر انسان بصیرت حکمت اور سمجھ رکھے تو، حتیٰ کہ کسی کی موت بھی خیر ہے اس کے لیے، کہ تو اگر انسان زندہ ہی رہتا اور زندہ ہی رہتا اور زندہ ہی رہتا اور بوڑھا ہوگی کیسی حالت میں ہو جاتا اور مرتا نہیں، کتنی تکلیف دہ زندگی ہوتی زندوں کے لیے اس کو سنبھالنا اور خود اس انسان کے لیے۔ تو اللہ کا یہ بھی فضل ہوتا ہے جب وہ بہتر سمجھتا ہے تو یہ بھی خیر ہے، سمجھنے مومن کے لیے سب خیر ہے، یاد رکھیں جو کچھ ہوتا ہے جو ہوتا ہے سب اچھے کے لیے ہوتا ہے، ہر طرح کی بیماری دکھ تکلیفیں ہم کو ریمائنڈر دیتی ہے، یاد دہانی کرتی ہے سدھر جاؤ سیدھے ہو جاؤ، ایسا بھی ہوتا ہے تو ہم واپس آ جاتے ہیں تقوی کی طرف، ہے نا۔ بیماریاں، موت، دکھ، سکھ، تجارت میں کمی، یہ سب اولاد کی وفات، سب چیزیں ہم کو نصیحت کرتی ہے اور سب خیر کا پہلو لاتی ہے اپنے اندر، یاد ہے بہرحال سمجھنے والا تو اللہ پر شدید توکل رکھے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام ہم کو یہ کرنا یاد رکھے، اور تیسرا کام ہمیں یہ کرنا یاد رکھیے کہ بدشگونی کی وجہ سے کسی کام سے ہمیں رکنا بالکل بھی نہیں، یاد رکھے، چونکہ جو رک جائیں گا وہ شرک کریں گے، یاد رکھیے۔ اب آئیے ایک واقعہ سنیے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کوئی بدشگونی لے لے تو اس کا کفارہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، کیا کریں پھر اگر ایسا ہو جائے ہم سے، ہوتا ہے نا انسان ہے۔ تو مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ جسے نحوست جو ہے اس کام سے روک دے تو اس نے شرک کیا، مطلب جس کسی کو کوئی نحوست اس کے کام سے روک دے اس نے شرک کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے، پھر اگر یہ مسٹیک ہو جائے، یہ غلطی ہم سے ہو جائے تو کیا کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا معنی ہی نہیں کہ ہر بار بھی غلطی کرتے رہے کفارہ ادا کرتے، غلطی ہو جاتی کبھی انسان سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی ایسا کر لے تو یہ دعا پڑھے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یہ دعا انسان پڑھ لے تو یہ اس کا کفارہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ کوئی خیر نہیں ہے سوائے جو تیری طرف سے ہو، اور کوئی نحوست نہیں ہے جو تیرے حکم سے ہو۔ نحوست ہوتی ہے نا، میں نے بتایا نا گناہگار انسان کے گناہ اس پہ نحوست لاتے، لیکن وہ منجملہ سب کے لیے نہیں، اس کے لیے ہوتا ہے۔ تو کوئی نحوست نہیں ہے سوائے تیرے طرف سے جو دی جاتی ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ انسان پڑھ لے تو یہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے اگر اس نے بدشگونی لے لی تو، یاد رکھے۔ تو لہٰذا بدشگونی یاد رکھے یہ سنگین جرم ہے، یاد رکھے یہ خرافات، بدعت اور اس کے بعد شرک تک انسان کو لے جاتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بدشگونی سے، ہر قسم کی بدشگونی سے ہمیں بچانا ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ بدشگونی مجھے اور آپ کو اور اس سماج کو لے کر ڈوبیں گے، یاد رکھیے۔ میں نے کئی قوموں کو صرف بدشگونی کی وجہ سے ڈوبتے اور برباد ہوتے ہوئے دیکھا، یاد رکھیے، جس کی بہت چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یاد رکھیے کیا کچھ گل نہیں کھلاتی ہیں بدشگونیاں، کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ ہے، میرا ذاتی واقعہ، میں ایک جگہ ایک لائن میں کھڑا تھا جہاں ایک بہت بڑے کورس کے لیے لوگوں کے نمبر لگ رہے تھے، اور اس کے اندر اس زمانے میں لائن میں لگ کر جس کے پرسنٹیج کے حساب سے لوگ جاتے تھے، اور وہ بولتے تھے، ان کو بولتے تھے کہاں ایڈمیشن لینا ہے، یہ کالج آج کل سے آن لائن وجب نہیں ہوتا تھا، کہاں لینا ہے اب لگ جائیے۔ اب ہم بھی اس میں چلے گئے، جسٹ میرے سے آگے ایک خاتون کھڑی تھی، اس کے ساتھ اس کی والدہ بھی تھی، مطلب بچی تھی جو اسٹوڈنٹ تھی۔ میں کسی کی طرف سے گیا تھا لیکن میرے ساتھ اسٹوڈنٹ نہیں تھا، میں اکیلا تھا، ریپرزینٹ کر رہا تھا میں اسٹوڈنٹ کو۔ سامنے خاتون کھڑی تھی اور اس نے وہ لائن میں لگی تھی، اس کو چھینک آ گئی، وہ لائن میں لگی تھی، چھینک آ گئی تو اس کی والدہ نے کہا اب پنوتی لگ گئی، اب برائی شروع ہو گئی، بولے اپنے، اور تم نے چھینک نہیں لینا تھا، فلاں نہیں کرنا تھا، یہ نہیں کرنا تھا، سمجھتا نہیں کیا، روکنا تھا اس کو، ناک پکڑنا تھا اپنی۔ وہ اس کو لٹرلی وہاں جھنجھوڑ رہی ہے اس کو، مطلب جس کو بولتے ہیں نا ایک دم غصے میں آ کے، پوری پبلک کھڑی، لائن لگی ہوئی، ایک کے پیچھے کوئی مسلم ہے تو دعا اور استغفار کر رہا ہے کہ نمبر لگ جائے بچوں کا، نان مسلم ہے تو اپنی اپنی سب کی پریئر چالو ہے، ایک ایسا کور جس کے لیے لوگ چاہتے کہ لگے۔ اب بہرحال وہ خاتون وہاں سے اتنی پریشان ہو گئی کہ اب چھینک کے ویسے مسئلہ ہے، اب کچھ تو بھی اس کفارہ تھا، لائن سے نکلو، بولے اس کا وہ فلاں کر کے آئیں گے۔ وہ لائن سے لے کر نکل گئی
اور اس کی سیٹ کسی اور کو مل گئی، وہ آنے میں لیٹ ہو گئی، اس کو ظاہر سے زیادہ پیچھے کر، چونکہ اس میں کوئی سسٹم نہیں تھا، آپ لیٹ ہو جائے تو پھر سے آپ کو وہ جگہ باقی ہے، چونکہ لوگ آتے تھے یہ 4 کالج ہے کہاں لینا، وہ ایک وہ کلک کرا اور ختم، ایڈمیشن ہوا، اب آگے لائن چلتی تھی، اس کا وہ سیٹ چلے گئی، یاد رکھیں، صرف ایک توہم کی وجہ سے، ایک بدشگونی کی وجہ سے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بدشگونیاں گل کھلاتی ہے خطرناک، یہ مومن کی زندگی اجیرن کر دیتی ہے، مسلمانوں کے سماج میں جینا مشکل کر دیتی ہے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل کر دیتی ہے، حتیٰ کہ چپل بھی پلٹ جائے تو آپ دوڑ دوڑ کے بھاگتے ہیں اس کو سیدھا کرنے کے لیے، تو وہ لیتے ہیں نا اسے، بدشگونی لیتے ہو، کیا کیا پتہ نہیں لاتی ہو، تو بہت خطرناک چیزیں آتی ہیں، حتیٰ کہ کسی کو نظر بد لگ جائے، بیماری ہو جائے، تو میں نے دیکھا لوگ بدشگونی اتارنے کا طریقہ کیا اختیار کرتے، شریعت بتا رہی ہے کیا طریقہ ہے، ویسے تو ہوتی نہیں بدشگونی، کسی نے غلطی سے کر لی تو وہ اللہ سے معافی مانگے اس کے لیے، تو آپ نے دیکھا وہ بیمار ہو جائے بچہ تو ہمارے گھروں کے اندر سب سے گندی چیز جھاڑو، غلاظت بھی جھاڑی جا رہی ہے، دھول مٹی بھی جھاڑی جا رہی ہے، اور سب کچھ جھاڑا جا رہا ہے، اس کو لا کے گھماتے اس کے اطراف میں، سبحان اللہ۔ اگر سائنٹیفکلی میڈیکلی دیکھا جائے تو بیماریوں کی جڑ بول سکتے ہیں آپ، اس کو کہاں نہیں لڑتی یار، دیکھیں نا کہاں کا استعمال نہیں ہوتی، اب اس کو گول گھماتے اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ بیماریوں کو دور کر سکتی ہے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس سے زیادہ تو بدترین عقیدہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک گندگی صاف کرنے والی شے کو یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو شفا یاب کر سکتی ہے، نظر بد دور کر سکتی ہے، شیطانی وسوسوں کو دور کر سکتی ہے، بچوں کی حفاظت کر سکتی ہے، بڑوں کی حفاظت کر سکتی ہے، اور گھماتے ہیں اس کو۔ کبھی نمک، میں نے کئی بار دیکھا عورتوں کو گھماتے ہیں، کبھی پوچھ بھی لیا، چھوٹے تھے تو تھوڑا عادت تھی لوگوں کو پنچ کرنے کی، چھیڑنے کی، وہ کیا کر رہے تھے، کیا کر رہے جھاڑو گھما کے، آپ کیا پڑھتے تو بولے کیا پڑھتے ہم کو نہیں معلوم، ہمارے امی بھی یہ پڑھتے تھے، منہ ایسا گھمانا اور گول گول گھمانا، اس کیا ہے اس میں، ان کے پیچھے بیسک کچھ بھی نہیں پتا، بس ایسا کچھ تو بھی کرتے اور پھر کر کے ایک پھونک مار دینا اور بعد میں ایک لکڑی اس کے پیچھے کی توڑ دینا، یا پھر اس کو لے کے پیچھے سے 3 بار پٹکنا، تو بس اب خیر ہی خیر آپ کے لیے۔ وہ جھاڑو بھی روز قیامت، یا اگر وہ اللہ اس کو دیکھیے، اللہ کی ہر مخلوق ہے نا، اس کو سمجھ ہے، وہ بول نہیں، ہم سن نہیں سکتے اس کی وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، وہ بات بھی کرتے ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی مطلب پناہ مانگتی ہوں گی کہ اللہ یہ کیا عقائد ہے ان انسانوں کے، تو نے ان کو اشرف المخلوقات بنایا سب سے پہلے، دوسرا مسلمان گھرانے میں پیدا کر، اتنی نعمت دی، اور اس کے باوجود ان کے عقائد دیکھو کیا ہے نہیں، یہ توہم لیے جا رہے ہیں، طوطے سے توہم لے رہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، وہ طوطا بھی اللہ سے پناہ مانگتا ہے، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ انسان، یہ مسلمان کیسے ہے، یہ مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں ان کی تقدیر کا، جبکہ میں ایک ادنا مخلوق ہوں تیری خلاف آپ نے کام کیا تھا۔ اور کوئی اس لیے رک جائے سفر میں اچھا کام کرنے سے کہ سفر منحوس ہے، تو جس کسی کو کوئی جو فعال یا کوئی ایسی چیز روک دے جس سے وہ برا شگن لے، تو وہ چیز یاد رکھی، اس نے اس سے شرک کیا، اس نے یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ نہیں کچھ کر سکتا، سفر کر سکتا ہے، یہ مہینہ خطرناک کوئی نہیں۔ پھر اس میں ایک 13 تاریخ آتی، اس کو بولتے 13 تیزی، سفر کا آخری بدھ منحوس رہتا، اس میں ایک 13 تاریخ 13 تیزی ہے نا۔ پھر اس دن کیا کرتے ہیں لوگ، گھروں پر آتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، خیرات نکالتے ہیں، اور بھیک مانگنے کے لیے کچھ عورتیں آتی ہیں، غیر مسلم زیادہ تر، پھر اس میں تھوڑی ہلدی، مرچی، نمک، انڈا، بھلاوے، سوکھی مرچ، گیلی مرچ، ایسا پورا اس کو بانٹتے ہیں۔ اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، یاد رکھیے، اس کا بہت بری بات ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو شرک ہے، اور اگر مر گیا تو مشرک کہلائیں گے اللہ کے نزدیک، چاہے جتنی نمازیں پڑھی ہو، نماز کے ٹیکے ہوں گے سر پہ، اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ عقیدہ اصل ہے، یاد رکھیے، عقیدہ۔ پھر اس مہینے بہت سے لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس مہینے کی کوئی ایک نحوست رہتی ہے، اس مہینے کی ایک نحوست رہتی ہے، اس نحوست سے بچنا ضروری ہے، اور اعلان بھی ہوتا ہے۔ پچھلے سال نحوست تھی کہ بولے ہری ساڑی نہیں پہننا عورتوں نے، شادی شدہ، سفر کے مہینے تو فلاں ہو جائیں گا۔ اس سے پہلے نحوست تھی پہلن بچے کو فلاں نہیں کرنا، نانی کے پاس نہیں بھیجنا تو مر جائیں گا۔ اس سے پہلے نحوست تھی کہ ہری چوڑیاں پہنے تو کچھ نہیں ہوگا، تو لوگ ہری چوڑیاں خرید خرید کے سفر میں پہنے۔ یہ سب اعلیٰ درجے کے شرک ہے، یہ شرک اکبر ہے پورے کے پورے، یہ سب حرام ہے اندر کی۔ تو سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک اللہ کا مہینہ جیسے سب مہینے ہیں، اس میں کوئی 13 تیزی یا آخری بدھ منحوس نہیں، اور کوئی 50 بلائیں اس مہینے میں نہیں اترتی۔ بلائیں تو آپ کے اعمال کے اعتبار سے اترتے رہتی ہے، آپ جیسے عمل کریں گے آپ پر اللہ ویسی مصیبتیں اور ویسی خوشیاں لاتا ہے۔ یہ کوئی مہینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور 13 تیزی، پھر اس میں مختلف اعمال، رسومات، ذکر، اذکار، نمازیں، یا سفر کی پہلی تاریخ کو بولے مغرب کے بعد 4 رکعت نماز پڑھ لی 2 کر کے، تو اللہ مصیبت سے بچا دے سکتا، کچھ بھی نہیں، سب بدعت، خرافات اور شرک ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے اور کوشش کرے اپنے عقیدے کو ہم سدھارے، عقیدہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ کسی نے ایک سوال کیا، ایک شخص ہے جو اپنے والد کے پیسے لیتا ہے بغیر اجازت کے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں یہ پیسے جمع کر کے صحیح وقت پر اپنے والد کو بدلا دوں گا، کیا اس شخص کا عمل جھوٹ ہوگا یا غلط؟ یاد رکھیے، اس شخص کا یہ عمل غلط ہے۔ ایک والد کما رہا ہے، کسی اولاد کو اس کے پیسوں میں سے کوئی رقم لینے کا حق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر کسی بیوی کا شوہر خاوند غسیل ہو، کنجوس ہو، پیسے نہیں خرچ کرتا ہو،
تو وہ بیوی اتنا پیسہ لے سکتی ہے جتنے میں اس کے بچوں کا گزارا ہو جائے، چونکہ باپ تو نہیں دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون ہے کہ اللہ کے رسول میرے شوہر کنجوس ہے، کیا میں کچھ پیسہ بغیر اجازت کے لے لوں؟ تو کہا لے لے جتنا بچوں کے خرچ کو لگتا ہے۔ تو کہا کتنا لوں؟ تو کہا قریش کی عورتیں کتنا لیتی بس اتنا لے لے، تو ایوریجلی کیا عورتیں لے لیتی خاموشی میں اگر شوہر نہ دے تو اتنا لے، مطلب جتنا بچوں کی پرورش کے لیے، اگر وہ بھی نہیں دیتا ہے خاوند پرورش کے لیے، یہ نہیں کہ بچوں کو یہ کھلاؤں گی گھمانے لے جاؤں گی فلاں، نہیں، ضروریات پوری نہ کرتا ہو ایک باپ کنجوسی کے تحت، تو بیوی اتنا نکال لے جتنا ضرورت ہے۔ لیکن یہ کنجوسی یہ نہیں کہ میرے کو ساڑی نہیں دلا رہے اب میں لے لوں گی، نہیں، زیور نہیں دلا رہے، نہیں، اس کے لیے نہیں، خرچہ ضروری اخراجات، ضروری کھانے پینے جو ضروری ہے نہیں دے رہا ہے، کپڑے پھٹ کے چورا ہو چکی ہے، اب شرم آ رہی کی ساڑیاں پھٹ چکی ہیں، تب الگ بات ہے ضرور، ورنہ کیسا انسان پھٹے کپڑوں میں کیسا اچھی بات نہیں، کتنے پہ بندیں گے، تو یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ضروری اخراجات نہ دے تب لے سکتی ہے۔ تو صرف بیوی کو اجازت ہے کہ اتنا پیسہ شوہر کی تو کمائی میں سے بغیر اجازت لے لے جو صرف اس کے ضروری خرچے اگر شوہر پورے نہ کرے بیوی اور بچوں کے، تب اس کے علاوہ نہیں۔ تو ظاہر سی تو بیٹا ہے، بیٹا نہیں لے سکتا، آپ وقت پڑیں گا تو میں دوں گا، تو بھائی لیرش کہے آپ جو دیں گے وقت پر درست نہیں۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے والد جو ہے ان کو نشے کی عادت ہے، برائی ان میں ہے، بری لتیں ہیں، کماتے تو ہے لاتے ہیں خرچ کر دیتے ہیں، جب نشے کی حالت میں ہوتے یا برے اس میں، کیا ہم چھپا لے کچھ پیسہ تاکہ انہی کو کام آئے، پیسہ آپ کا نہیں ہوگا کبھی بھی ہو، تو یہ میں وہ کہوں گا ٹھیک ہے پھر، اس لیے کہ ورنہ اڑا دیں گا جوئے میں، نشے میں، برے، تو آپ چھپا لے تاکہ نشے کے بعد ہوش میں آئے تو پوچھیں گا کہاں ہے، آپ خرچ کر دیں گے بھائی آپ نے، اور بعد میں اسی کے لیے ہوں گے وہ پیسے، آپ کے نہیں ہوں گے، یا وہ پیسے اپنی ضرورت کے لیے، بچی ہے نکاح کے لیے، نہیں باپ خرچ کرتا، بیٹا بھی پڑھ رہا ہے کماتا نہیں ہے، باپ اڑا دیتا ہے تو تھوڑے پیسے لیتا ہے بہن کے نکاح کے لیے تاکہ لگیں گے، ماں کے خرچے کے لیے، بیماریوں کے لیے۔ تو بہرحال یہاں سچویشن سیناریو حالات کے اعتبار سے جواز بدلتا جائے گا، لیکن عام حالات میں صرف بیوی کو اجازت ہے کہ تھوڑا سا شوہر کے اس میں سے لے لیں۔ کسی نے ایک سوال کیا، ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم ان کے نام سے ایک یتیم لڑکی کی شادی میں پیسے دے رہے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا؟ تو بہرحال اگر شوہر کا انتقال ہوگا اور پیسے اس کے تھے، جو پیسہ آپ خرچ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں شادی میں کچھ بھی خرچہ نہیں کرنا پڑتا، آپ سمجھ رہے، ولیمے یا مہر کے لیے دیتے تو مجھے سمجھ میں آتا تھا، شادی میں کہاں پیسہ لگتا ہے، ٹھیک، شریعت اعتبار سے شادی میں کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے، ٹھیک، لیکن بہرحال میں جانتا ہوں کہ آج کل نکاح بغیر اس کے ہوتے بھی نہیں ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ اگر آپ اس نیت سے دے رہے کہ بیچاری اس بچی کا گھر بن جائے، اس کی زندگی سنور جائے، تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ آپ اس کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اور اللہ اس کو اجر دیں گا۔ اگر پیسہ اس شوہر کا ہے تو یقیناً اس کو اجر ملے گا اور اس کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ، اور آپ کو بھی ملے گا کہ آپ نے اس شوہر کے اپنے پیسے کو صحیح جگہ لگایا۔ کسی نے ایک سوال کیا، کیا کسی کا عیب چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے؟ کسی نے اچھا سوال کیا۔ دیکھیے کچھ ہی ایسے مقامات ہیں جہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، بس وہ چند جو مقامات رکھ دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ کچھ ہی ایسی جگہ ہے جہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ ایک انسان تب جھوٹ بول سکتا ہے، ایک شوہر جب اس کی بیوی بہت زیادہ ضد کرنے والی ہو اور کچھ چیزوں کی ضد میں اڑ جاتی ہے، اس کے بغیر اس کا مزاج جمتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیوی ضد ہی کری میں کچھ چاند لا کر دو، ٹھیک ہے انشاءاللہ لا دوں گا، نہیں لا سکتے آپ، لیکن منانے کے لیے بہت غصے ہو، ضدی ہو، مانتی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو خالی منانے کے لیے بول دے، ورنہ کیا ہوگا، اس کا موڈ بگڑا رہے گا تو نہ کھانا بنائیں گی، نہ کپڑے دھوئیں گی، نہ بچوں کی پرورش، کچھ بھی نہیں ہوتا نا، تو اس کو منانے کے لیے تھوڑا سا، ہاں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے لا دوں گا 10 تولے کا، ٹھیک ہے جاؤ، حالانکہ آپ سال بھر بھی کمائیں تو 10 تولے کے اتنے پیسے نہیں ہوتے، لیکن ابھی اس کا بات چلانا ہے، کیا ہوا آپ نے اس دن 10 تولے کا بولے تھے جب، تو آپ دیکھ رہا ہوں نا، میں کوشش کر رہا ہوں چلنے دو بات کو آگے، تو اگر ایسا ہو تو صرف منانے کے لیے ایک۔ دوسرا، دو لوگوں میں اگر جھگڑا ہو تو ان دونوں کو ملانے کے لیے سفید جھوٹ نہیں، لیکن ایسا جھوٹ جس سے دل مائل ہو جائے، جیسا مثال کے طور پہ پہلا آدمی ہے، آپ اس کے پاس چلے گئے، جھگڑا ہو گیا، کافی دن ہو گئے، معاملہ ہو گیا، سلام کلام نہیں ہو رہا، گئے، وہ آپ کے بارے میں اچھا بول رہا تھا، خاص نہیں ایسی باتوں ہمارے وہ سامنے ملے تھے اچھا بول رہے تھے، اس کے دل میں نرمی آتی ہے، اچھا میرے بارے میں اچھا بول رہا تھا، حالانکہ میں دشمن سمجھتا ہوں اس کا، کبھی ان کے پاس جانا ہو، ان کے پاس بول دی وہ دوست آپ کے بارے میں اچھا بول رہا تھا، اچھا وہ اچھا بول رہا تھا، میں تو سمجھا میرا دشمن ہے، تھوڑا تھوڑا، ٹھیک ہے، ان کے پاس کبھی گئے، اس سے اگر مل لیتے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا اس کی باتوں سے آپ سے ملنا چاہ رہا ہو، ان سے کبھی ملے مجھے ایسا لگ رہا تھا وہ نادم ہے تھوڑا بہت، وہ ملنا چاہ رہا تھا آپ سے، ٹھیک، آپ کبھی یہ مل لیے تو بات ہوگی تو تعلقات بڑھ گئے، تو یہ ہو گیا، آپ نے جھوٹ بولا نا، حالانکہ نہ اس نے خیر بولا نہ اس نے، لیکن ملانے کے لیے تھوڑا سا جھوٹ بولا، سفید جھوٹ نہیں، انہیں تو بولا تھا معافی مانگتا، انہیں تو بولا پیر پڑتا تمہارے آ کے، انہیں بولتا غلطی ہو گئی، تو اس میں کیا ہوگا، یہ بھی ٹائٹ آئے گا وہ بھی ٹائٹ آئے گا، ہے نا، دونوں ٹائٹ آئیں گے، چل معافی مانگو، چل معافی مانگ، تو نے بولا تھا معافی، تو نے بولا، ویسا نہیں، ایسا بات بولی کہ دل مائل ہو جائے، نرم ہو جائے، میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بات بول دی، وہ تو اچھی بات کرے تھے آپ کریں، دل نرم ہو گیا، شوہر کو بول دی کچھ بات ہے، دل نرم ہو گیا، اور اس کے فائدے ہوتے ہیں، ایک جگہ دو لوگ تھے، ان کا
معاملہ ڈسپیوٹ ہو گیا, طلاق تک بات چلے گی اور فیملی کورٹ میں میٹر چلا گیا, اور اس میں ایسی معاملہ ہونے لگا, شوہر بھی میرے پاس آتے تھے, اس کے لڑکی کے رشتہ دار بھی میرے پاس آتے تھے, ٹھیک, تو میں نے دونوں کو تھوڑا تھوڑا, انہوں تو آپ کے بارے میں خیر بول رہے تھے, خیر بول رہے تھے, وہ بولتا رہا کافی دن, پھر بھی وہ کیس اب چونکہ بنجات چلتے رہتے, آخر میں بہرحال میاں بیوی کو بات سمجھ میں آ گئی, اور جب آخری بات جج کے پاس جاتے ہیں ججمنٹ کے لیے کہ بھائی تم کو رہنا ہے الگ کر دوں, تو لڑکی نے کہا مجھے رہنا ہے, کیونکہ اس کو کچھ باتیں میں نے اپنی طرف سے بھیج دیا تھا کہ بھائی وہ تو نرمی اختیار کرا, ان کو بول دیا وہ نرمی, تو دونوں نرم پڑ گئے, ٹھیک, تو میل ملاپ بہرحال ہو گیا. ماں باپ راضی نہیں تھے دونوں گھر کے کہ بھائی اب اتنا فساد فتنہ ہوا, کورٹ تک بات گئی, ہم ذلیل ہوئے, لیکن لڑکا لڑکی بہرحال مل گئے. باپ نے لڑکے کو گال دیا, ماں نے لڑکی کو گال دی کہ تمہارے لیے جب سے ہم کورٹ میں آ رہے تھے سالوں دونوں مل گئے آخر میں آ کر, کہ تو ان دونوں کے دل نرم ہو گئے تھے, بہت دن سے آ رہے تھے, میں دونوں کو کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا نرمی دیتے جا رہا تھا, آخر میں دونوں مل گئے. بعد میں گھر والے بھی سمجھ گئے, وہ بھی آگے سب مل گئے. تو ہوتا ہے کبھی تھوڑا بہت ہلکا, اتنا نہیں کہ آپ سیدھا بول دیں کہ انہیں تو معافی کو تیار ہے, کورٹ واپس کیس لے رہا, نرمی کی بات کر رہے تھے آپ کے بارے میں, اچھی بات کر رہے تھے آپ کے بارے میں, وہ تو لڑکا تو اچھا سوچتا ہے آپ کے بارے میں, لڑکی تو بڑا بھلی بات کر رہی تھی, آپ کو برا نہیں بولی اس نے, تو اس سے ایک نرمی آتی دل میں. اور یہ جھوٹ ہے, حالانکہ وہ نہیں ہوا, دونوں نے کچھ نہیں, لیکن اس سے ہوتا. یہ دوسری جگہ جہاں آپ تھوڑا جھوٹ بول دیں. اور تیسرا جھوٹ آپ وہاں بول سکتے جب مسلمان حکومت, مسلمان فوج یا مسلمانوں کی بڑی خیر خواہی ہو, جس میں آپ کو تھوڑا جھوٹ بولنا پڑے, بڑی خیر کو بڑے فائدے اور تھوڑا جھوٹ. جیسا کہ مثال کے طور پر آپ مسلمان فوج میں اور کوئی آ کے دشمن پکڑ کے کہے کتنے فوجی ہیں, آپ تھوڑی بول سکتے ہیں کتنے فوجی بتا سکتے ہیں آپ, تو یہاں آپ جھوٹ بولیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے زیادہ بولنے سے ان پہ دھاک بیٹھ جائیں گے تو 2-3 لاکھ آ گئے ہم تو وہ ارے بہت آگے بھاگ جاؤ. یا کم بولنے سے ایسا لگیں گا دشمن اکسیں گے اور حملہ کریں گے, اور ہم چاہ رہے کہ وہ حملہ کرے تاکہ ہم ان سے بدلہ لیں, یا جو ان کے پاس ہمارا مال ہے, ہماری عورتیں, ہماری زمینات ہیں, ہم چھینے, تو اکسانے کے لیے بہت کم ہے, ہم تو 2-3 ہزار تھے, اب تم تو ہم کو مار دیں گے. تو اس سے دشمن بولیں گے اب تو بس ایک دم فل اس میں آئیں گے, دیکھیں گے اتنے لوگ تو ہار جائیں گے, سمجھ رہے ہیں. تو یہاں بھی آپ نے جھوٹ بولا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے, ایک آدمی آیا اور پوچھا آپ کہاں سے ہیں, آپ کہاں سے ہیں, آپ کدھر سے آئے. آپ سے ہم کو لگا ہو سکتا مخبر ہو, کوئی بھی ہو سکتا نا آدمی, جنگ کا معاملہ تھا. آپ نے کہا ہم پانی سے ہیں. پانی سے بولے تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد تھی انسان پیدا کیسے ہوا, منی سے نا, پانی رہتا نا, قرآن میں کہا اللہ نے پانی کے خطرہ ہے, مطلب ہم انسان پانی سے بنے, وہ بولنا چاہ رہے تھے. اس نے کیا سمجھا مانا, اس نے سمجھا کہ یمن کے قبیلے جو بہت تعداد میں تھے تو ان کو پانی کے جیسے بولتے, اتنے زیادہ تھے, تو اس کو لگا اتنے آ گئے یہ پانی, مطلب اس نے سمجھا وہ لوگ جو بہت زیادہ, پانی سے مراد یہ تھا کہ یمنی قبیلے جو بہت تعداد میں زیادہ تھے, اور جنگوں میں وہ کیا کرتے تھے کسی کے بھی ساتھ شامل ہو کے لڑتے تھے, تو ان کو لگا یہ ان کے ساتھ آئے, پانی سے ہے, تو اس نے سمجھا وہ رسول اللہ بولنا چاہ رہے تھے پیدائش ہماری پانی سے ہوئی, انسان پانی سے بنا نا, ہر زندہ چیز پانی سے بنی. تو آپ نے گھما دیا, ایک طرح کا جھوٹ تھا. یہ بھی بولنا چاہیے تھا ہم قریش سے ہیں, میں فلاں ہوں, میں کچھ نہیں, میں پانی سے ہوں. اس نے سمجھا فلاں ہے. ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا آپ کہاں جا رہے ہیں جنگ کے لیے, ہم صبح کیسے نکلیں گے, تو آپ نے کہا ہم جو ہے جنوب مطلب نارتھ میں جائیں گے. جب صبح فجر کی نماز پڑھی تو ساؤتھ میں چلے, پورا الٹا سمت, اس لیے کہ جنگ ہے نا. ہم کیسی اپنی پلاننگ بتائیں گے دشمن کو, ہم ہو سکتا صحابہ میں بھی اگر یہ بات بولی جا رہی ہے کہ ہم مشرق جائیں گے, لیک ہو جائے تو ہم جو ہے شمال جا رہے, تو ہم تو جنوب میں جانا ہے. صبح آپ اٹھے اور فوج کو الٹا لے کر چلے, سمجھ, دھوکہ ہے نا یہ. اس لیے کہ جنگ یہ دھوکہ ہے, اس میں یہ چیز ہوتی ہے, ٹھیک. لیکن وہ جنگ اور محبت نہیں ہے, صرف جنگ, وہ محبت والا پارٹ ہٹا دی. جنگ محبت میں سب جائز ہے, نہیں, صرف جنگ کی حد تک معاملہ ہے, ٹھیک, محبت میں نہیں, ٹھیک. محبت ہے تو اس میں سچ ہی ہوگا, جھوٹ پر جو محبت پلتی ہے وہ جھوٹ پہ چلے جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے, سچ ہونا صدق, ٹھیک. تو جنگ میں بہرحال اگر کوئی ایسا کر لے تو یہ بھی ایک موقع ہے جہاں آپ, تو بس یہ چند جگہ ہے جہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. تو کسی کے عیب چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا, تو عیب چھپانے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا ہے, آپ کو بات کو گھمانا ہے, وہاں جھوٹ کی اجازت نہیں. یہ آدمی سمجھ لیجیے برا ہے, اب کوئی بولا وہ برا ہے کیا, تو آپ کو کیوں بولنا ہے, آپ بولیے بھائی اللہ جانتا ہے, ضروری تھوڑی عیب چھپانے کیوں جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ کیوں بول رہے, جھوٹ ایک عیب چھپانے کے لیے مطلب عیب ہے اس میں اور پہ جھوٹ. ہاں عیب کو چھپانا چاہیے لیکن جھوٹ سے چھپانے کی اجازت نہیں دی شریعت نے, ٹھیک ہے. آپ کا اگر آگے کوئی بول رہا ہے کہ بھائی یہ آدمی فلاں برا ہے, تو بولنا یہ اللہ جانتا ہے, آپ بول رہے, بولنا مجھ سے مت پوچھیے, میری گواہی مت لی, سمجھ رہے آپ, جھوٹ مت بولیے, بلکہ کنارہ کش ہوتے ہوئے بات کو ایسا سائڈ لائن کرتے ہوئے, کوئی آپ سے پوچھ رہا وہ آدمی برا ہے کیا, وہ آدمی برا ہے, آپ دوسری بات کرتے جاؤ, وہ آدمی بولتا ہے یہ بولنا نہیں چاہ رہا, سمجھا, کنارہ کش ہو جائے. جھوٹ کیوں بول رہا ہے اس کے, نہیں بہت اچھا ہے, کاہے کے لیے خواہ ہو رہے, تو یہاں درست نہیں ہوگا, یاد رکھیے. تو یہ چند مقامات 3 ہیں جہاں آپ مختصر جھوٹ بول لے تو شریعت یاد دیتی ہے. اس کے علاوہ جھوٹ بولنا, اور اس میں بڑے نفع کے لیے جو میں نے کہا اس میں یہ بات بھی شامل ہے آخری اس میں جان, کہ اگر کوئی آپ کو پکڑ لے, آپ کی جان لینا چاہے, اور آپ کو لگتا ہے زندہ رہنا زیادہ مفید ہے میرے لیے کہ میں اچھے کام کر پاؤں گا, تو تھوڑا جھوٹ بولنے میں وہاں بھی کوئی حرج نہیں ہے, یاد رکھیے, وہاں بھی کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک. جھوٹ بولنے میں کہ بھائی تو ادھر مسلمانوں کی طرف سے آیا کیا, نہیں, کوئی حرج نہیں اس میں, وہ کسی اور طرف سے آیا ہوں گا, میری مراد کچھ اور ہے, ٹھیک. میں کہتا نہیں, میں مومنوں کی طرف سے آیا,
وہ مسلمانوں کی طرف سے پوچھ رہا نا، میں مومنوں کی طرف سے آیا. گھمانا ہے بات کو اور اپنی جان انسان بچا لے تاکہ اس سے کچھ خیر کر سکتا ہے. ٹھیک، تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے بھی اس طرح سے بہرحال انسان کر سکتا ہے. لیکن جان بچانے کے لیے انسان اگر جھوٹ بولے تو وہ شرک کا اقرار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ. یہ اللہ کا انکار نہیں کر سکتا اس معاملے میں. ایسا کوئی کہے کہ اگر تم یہ مورتی کے سامنے سجدہ کر لو تو ہم چھوڑ دیں گے، تو تب نہیں کر سکتا ہوں. شرک نہیں کر سکتا نا، سمجھ رہے آپ بات کو؟ وہاں وہ کہیں گے آپ جو کرنا ہے کر لو، یہ الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کا انکار کرتے ہو تو وہ یہ بول سکتا ہاں یہاں شرک نہیں کر رہا ہو، صرف اپنی جان بچانے کے لیے بات گھما دے رہا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ جیسا زید بن